آج ہم ایک مختصر سی سورہ، کیونکہ اس میں قربانی کا ذکر ہے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ 3 آیتیں ہیں صرف اور بڑی مختصر سی سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس میں زیادہ اختلافی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں گا۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت جو حالات تھے یہ آپ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے، پورے مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت تھی، سارے قبائل کے لیے، سارے بزرگوں کے لیے، اور وہاں کی جو ویکر سیکشن ہے ان سب کے لیے بھی، غلاموں کے لیے بھی۔ سب آپ کا احترام کرتے تھے، سب آپ سے محبت کرتے تھے، سب آپ کی عزت کرتے تھے۔ وہ آپ کا اخلاق، کردار، اس کی وجہ سے آپ کا یہ مقام بنا تھا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا آپ رسول یا نبی بنائے جانے والے ہیں، لیکن یہ آپ کا اسٹیٹس وہاں تھا۔ حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب ہوئی، ری بلڈ کیا گیا تھا، کعبہ وہاں گر گیا تھا سیلاب میں، تو اس وقت حجر اسود کو رکھنے کا جو مسئلہ آیا تو سارے قبائل کے سرداروں نے تلواریں نکال لی کہ یہ ہمارا حق ہے۔ وہ بہت بڑے فخر کی بات تھی، اعزاز کی بات تھی۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ارے بھئی اسی بات پر اتنی تلواریں نہ نکلو، اب ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلا شخص داخل ہوگا اس کو دے دیں گے کہ بھئی وہ پتھر کو رکھ دے۔ تو جو شخص داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا یہ تو امین اور بڑا سچا آدمی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگا کے اس پر اس حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کو کپڑا اٹھانے لگایا، اور پھر اس طرح سے آپ نے اس کو دیوار میں پیوست کر دیا۔ تو یہ آپ کا اسٹیٹس تھا۔ اس کے بعد جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، اور ایک بہت عظیم ذمہ داری جو آپ جس کی توقع یا ایکسپیکٹیشن نہیں تھی آپ کو، یا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ایک بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی۔ آپ نے اس کام کا آغاز کیا، اس کو شروع کیا، تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ تو جو سب سے عزیز شخصیت تھی، سب سے محترم شخصیت تھی، سب کے لیے نفرت کا باعث ہو گئی، سب دشمنی کرنے لگے، سب آپ کو تکلیف پہنچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں جو ہے وہ ایک سنت ہے اس کی، اس میں بڑے خیر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ انسان جتنے بڑے انسان رہے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے تھے، اسی وجہ سے آپ کا نام ابو القاسم بھی کہتے ہیں آپ کو۔ ایک تو بڑے صاحبزادے تھے اور ایک چھوٹے تھے عبداللہ نام کے۔ تو اسی حالات میں دونوں کا انتقال ہو گیا تھوڑے تھوڑے عرصے میں۔ تو موقع مل گیا دشمنوں کو، اور
آپ کو کہنے لگے کہ اس کی جڑیں کٹ گئی ہے، اب تو یہ ابتر ہو گیا ہے، ابتر یعنی جڑ کٹا، نہ آپ کی اس کی نسل چلے گی، نہ اس کا نام رہے گا دنیا میں۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ آپ کا پڑوسی تھا۔ جب دوسری مرتبہ چھوٹے بچے کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا، تو بڑا خوشی خوشی وہ کعبۃ اللہ میں گیا اور قریش، سرداران قریش کے سامنے کہا محمد کی اب تو جڑ ہی کٹ گئی پوری طرح سے۔ تو یہ حالات میں ایسی آزمائش اور دو نرینہ اولاد دونوں کا یکے بعد دیگرے انتقال کر جانا کتنی بڑی تکلیف کا باعث اور کتنی بڑی سوہان روح کس کے حالات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ساری دنیا کٹ گئی، سارے لوگ نفرت آپ سے کر رہے ہیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آپ پر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، غلام تھے وہ لوگ، کمزور ویکر سیکشن کے لوگ تھے شروع میں، جو ایمان قبول کرتا اس کو آپ حتیٰ کہ آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور مالدار خاندان کے تھے، تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کے دھونی دیتا تھا۔ ایسے لوگوں پر بھی آزمائشیں تھی۔ تو ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تانا دینا یا اس طرح سے آپ کو مخاطب کرنا، جڑ کٹا کہنا، ابترا کہنا، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑی آزمائش تھی ہے، کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو آپ کا مقام تھا وہ پورے عرب میں آپ کی تعریف ہو رہی تھی۔ ایک تو عبد المطلب کے پوتے تھے آپ، حضرت عبد المطلب جو ہے وہ عرب کے سردار تھے، اور انہی نے جو ہے یہ قیصر روم سے اور مختلف پڑوسی بادشاہوں سے ایک پروانے حاصل کیے تھے تجارت کے، ان سے ان کے تعلقات بھی تھے، وہ بڑے بیدار مغز اور فار سائٹڈ انسان تھے۔ انہی کے زمانے میں حادثہ بھی پیش آیا تھا، تب جو علم ترى کیف والا ہاتھیوں سے حملہ ہوا تھا انہی کے زمانے میں ہوا تھا۔ اس وقت بھی انہوں نے اس کو بڑی حکمت سے اس چیز کو صبر کیا اور حکمت سے اس کو ٹالا، اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی۔ تو یہ سارے، اور زمزم کا کنواں بھی انہی کے زمانے میں نکالا گیا۔ تو یہ ان کی شخصیت پورے عرب میں جو ہے بڑی ویل نون شخصیت تھی، اور آپ ان کے پوتے تھے تو عبد المطلب کے بیٹے آپ کو کہتے تھے لوگ۔ تو آپ جب لوگ آتے تھے تو پوچھتے تھے تو کہا ارے وہ تو اور آپ کا سماجی بائیکاٹ ہو گیا تھا، پوری طرح سے سماجی بائیکاٹ تھا۔ 3 سال تک تو شعب ابی طالب، یعنی ایک درہ تھا، اس میں پورا خاندان ابو طالب اور آپ کی اہلیہ، آپ کے چچا، جتنے لوگ مسلمان ہیں وہ سب کو اکٹھا کر کے سب کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ کوئی کھانے کی چیز اندر نہیں لے جا سکتا، اناج نہیں اندر لے جا سکتا، کھجوریں نہیں لے جا سکتا۔ تو بھوکے کئی دن بھوک سے بے حال رہتے تھے لوگ۔ اس زمانے میں بہت سے صحابہ سے روایت ہے کہ کوئی چمڑے کا ٹکڑا اگر ہمیں مل جاتا تو اسی کو ابال کر ہم لوگ کھاتے اور پانی پیتے تھے اس کا۔ ایسے حالات میں پھر یہ حادثات، اس طرح کے واقعات پے در پہ ہونا، اور آپ کو پھر اس طرح سے لوگوں نے نام سے مخاطب کرنا، اب تر آپ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے لیے بھی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا۔ اب دینے والا تھا اللہ، لیکن یہاں کہا ہے دے دیا۔ جب پاسٹ کی بات کہی جاتی ہے تو اس میں بالکل یقین ہوتا ہے۔ اب بولتے ہیں نا کہ ارے اب کیسا کریں گے آپ، ارے میں نے کر دیا سمجھو، ایسا بولتے ہیں نا، اس طرح کا یہ جملہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ کوثر کا لفظ جو ہے وہ عربی میں
ایک تو کسی لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن صحیح معنی میں ہو نہیں سکتا، اور کوئی ایک لفظ کسی لینگویج میں ایسا نہیں ہے جو اس کی پراپر اس کی میننگ کو ایکسپلین کر سکے۔ خیر کثیر سمجھیے، جس میں نعمتیں بھی ہے، دنیاوی نعمتیں بھی ہے، سکون کی نعمتیں بھی ہے، معنوی نعمتیں بھی ہے، بڑے بڑے انعامات بھی ہے، بہت بڑے بڑے اختیارات بھی ہے، اور اس میں بہت دور دور تک نام بھی ہے۔ اس کو بیان کرتے چلے جائیں تو بھی ختم نہیں ہوگی اس کی وسعت، اور عرب اس کو جانتے تھے، اس لفظ کو جانتے تھے، اور کہا گیا ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کے معنی جو ہے، جو مفسرین نے لکھے ہیں اس سے جو نکلتے ہیں، بعد میں جو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، جو انعامات آپ کو عطا کیے، جو مقام آپ کو عطا کیا، اور آخرت میں جو مقام آپ کو عطا کیا جانے والا ہے، وہ سب لفظ کوثر میں آتا ہے۔ ذرا پانی لے لینا، لفظ کوثر میں آتا ہے۔ تو یہاں جو مختلف مفسرین نے اس کو بتایا ہے، اس میں یہ ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے دنیا میں کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی تحویل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو حاصل کر کے ابراہیمی مشن کو وہاں سے جاری کیا جائے، توحید پر پوری دنیا میں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ابو الانبیاء تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی ہے، ایسی آزمائش کسی نبی سے، کسی رسول کی نہیں ہوئی ہے۔ ایک تو آپ کو آگ میں ڈالا گیا، پھر 85 سال کی عمر میں اولاد دی اللہ تعالیٰ نے، اکلوتا بچہ جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو آپ کو حکم ہوا کہ اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دو۔ اس طرح کی آزمائش کوئی سہ سکتا ہے؟ ابراہیم ہی کا حوصلہ تھا، یا ابراہیم ہی کا دل تھا کہ وہ اللہ کے لیے ایسی محبت تھی کہ اپنے اکلوتے لڑکے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور وہ پھر انہوں نے لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ پیغمبر کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو خواب جو ہے وہ پیٹ کی خرابی سے بھی طرح طرح کے خواب دکھائی دیتے ہیں، یا مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ علامتی شکل میں آتے ہیں، بے معنی سے خواب ہوتے ہیں ہمارے۔ لیکن پیغمبر کا ہر خواب سچا خواب ہوتا ہے، اور وحی کی ابتدا بھی سچے خوابوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں حکم بھی دیتا ہے اور اس کی سمجھ بھی دیتا ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو بچپن میں 12-13 سال کی عمر میں خواب آیا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 12 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد فوراً سمجھ گئے، کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ تو یہ نبیوں کو بچپن سے بھی جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، نبی بنائے جانے والے ہوتے ہیں وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کی خاص نگرانی کرتا ہے۔ فضول کی خیالات اور فضول کے انوانٹڈ تھنکنگز جو ہوتی ہے ہماری، یا معدے کی خرابی کی وجہ سے کچھ وہ انہیں نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ جو خواب دیکھا تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت کے بعد پھر یہ آزمائش آئی ابراہیم علیہ السلام پر، تو انہوں نے اسماعیل سے پوچھا، بیٹا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا۔ وہ بھی نبی کے بیٹے اور نبی تھے، باپ کا خواب کیا ہوتا ہے وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر ڈالیے، مجھے آپ صابروں میں پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان دونوں سے ایک بڑا عظیم کام لینا تھا، اور یہ
یہ آزمائش اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو قوموں کا امام بنانا چاہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں آپ کی اولاد ہی سے آئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی 4 بیویاں تھیں اور ایک روایت کے مطابق آپ کی 3 بیویاں تھیں۔ ایک تو معروف حضرت سارہ، حضرت حاجرہ ہے، ایک بیوی ان کا نام قطورہ تھا جو ایران میں لے جا کر آپ نے بسایا تھا، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ کا ایک خاندان جو ہے وہ فلسطین میں رہے گا، کنعان میں، ایک کو لے جا کے وہاں چھوڑ دو ریگستان میں، ایک کو لے جا کے ایران میں، اور آپ کے معمول تھا کہ وقفے سے سب جگہ آپ جایا کرتے تھے۔ اور اس وقت جو ہے اکیلے اسماعیل علیہ السلام تھے، تو آپ کو یہ حکم ہوا اور آپ نے اللہ کی راہ میں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب ہم تمہیں قوموں کا امام بناتے ہیں اور ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آزمائشیں بھی اسی طرح کی کہ آپ کے دونوں نرینہ اولاد جو ہے وہ انتقال کر گئی آپ کی زندگی میں، اور پھر اس پر آپ کو طعنے دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ تو اس کوثر کا ایک عطا کر دیا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تحویل آپ کو مل جائیں گی۔ پھر کعبۃ اللہ کے اس کے بعد کعبۃ اللہ فتح ہوا، سارے بتوں کو آپ نے نکال پھینکا۔ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے تھے، جڑ کٹا کہہ رہے تھے، بے سہارا کہہ رہے تھے، وہ سب آپ کے سامنے کھڑے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم مجھ سے کس طرح کی توقع رکھتے ہو؟ سب نے کہا آپ تو بڑے کریم اور بڑے شفیق بھائی ہیں۔ تو آپ نے وہی الفاظ کہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا، جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، سب کو معاف کر دیا آپ نے۔ اس کے بعد جب کعبہ کی فتح کے بعد مسلسل آپ دعوت جو ہے وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی، اور دنیا میں اس دعوت کو اسپین سے لے کے ہندوستان، کاشغر چائنا تک، اور یورپ کے آدھے یورپ تک، اور پورے ایشیائے کوچک تک جو ہے پھیل گئی، اور آپ کا نام گونجتا رہتا ہے پوری دنیا میں۔ اذان کبھی بند نہیں ہوتی۔ جو جاپان سے یا آسٹریلیا سے اذان شروع ہوگی تو پھر گرین لینڈ اور اس کے آگے تک امریکہ، ساؤتھ امریکہ کے ایک دم لاسٹ تک مسلسل اذان شروع ہی رہتی ہے 24 آور۔ وہاں کی اذان ختم ہوتی ہے پھر آسٹریلیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو دنیا میں کہ جو اللہ اکبر اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ جو ہے کبھی فضا سے کبھی غائب نہیں ہوتے۔ یہ آپ کا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کوثر۔ اور کعبۃ اللہ سے آپ دیکھیں گے یہ دعوت جو ہے اس کا آغاز، اس کا مرکز کعبہ ہی رہا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی تعمیر ہوئی تھی، اس کے بعد اس وقت اس زمانے میں وہاں تو جنگل اور سبزہ زار تھا، جیسے کیلیفورنیا میں ہے آج یا گرین لینڈ میں ہے، بہت شاداب، سرسبز و شاداب علاقے تھے وہ۔ پھر مختلف قومیں رہی ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم، کچھ عذاب آئے ان پر، پوری زمینیں الٹ پلٹ دی گئی، سارے چیزیں اندر کو چلی گئی۔ اور اس وقت جو پیٹرول کی شکل میں ہم کو وہاں سے حاصل ہوتی ہے وہ جنگل کی لکڑی سے ہی پیٹرول بنا ہوا، کوئلہ بھی اسی سے بنتا ہے، پیٹرول بھی اسی سے بنتا ہے۔ جہاں سے بھی پیٹرول نکل رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ زلزلوں کی وجہ سے جنگل اندر کو چلے گئے، اور مسلسل وہ پروسیس صدیوں تک ہوتا رہا، اور انسانی ضرورت جب تقاضا کی تو وہ
چیز باہر آ گئی. تو پھر ڈیزرٹ ہو گیا, ویرانہ وہاں ہو گیا. آج بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں کبھی شہر آباد تھے, جہاں بہت سارے شہر تھے, آج بھی زمین میں دفن شہر نکلا کرتے ہیں. ترکی کے بہت سے علاقے ایسے ہیں 5-5 6-6 ہزار سال پہلے کے شہر زمینوں سے نکل آئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو وہاں پھر ڈیزرٹ ہو گیا, غیر آباد ہو گیا وہ علاقہ. لیکن پھر اللہ تعالیٰ, پھر انسانی سوسائٹی کو ایک مرکز کی ضرورت پیش آئی. آخری نبی جو ہے اس کی بعثت کا مراحل شروع ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس ویرانے میں اپنی بیوی اور اس بچے کو ڈالا ہو. پھر وہاں زمزم نکلا. پانی تو زندگی ہے, پانی زندگی ہے انسان کی. تو پھر وہاں آبادیاں ہونے لگی. پھر جبریل علیہ السلام کی آمد کے بعد انہوں نے اس بنیادوں کو بتایا جس پر جو ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. وہ مرکز توحید کی حیثیت رکھتا ہے. اس وقت بھی دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے انسان پروانہ وار وہاں جاتے ہیں. اور کیسا ہی گنہگار انسان ہو, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور نظریں ہٹا نہیں پاتی. کعبۃ اللہ ایک یوں تو ایک ایسے ہی پتھر کا چبوترا ہے, لیکن اس کی کشیشی کچھ عجیب ہے. اس کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس میں جو اٹریکشن ہے وہ غیر معمولی ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. جتنا دیکھتے رہیے تھکتی نہیں ہیں آنکھیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو صرف دیکھنا ہی عبادت ہے. اور کسی جگہ, کوئی جگہ دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ صرف دیکھنا عبادت ہو. اس کو صرف دیکھتے رہے وہی عبادت ہے. جتنا دیکھیں اتنے عبادت کا ثواب ہے اور اس میں وہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا کر دیا. اور اس وقت کی بات ہے یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عبادت کی اجازت نہیں تھی. کسی غلام کو, کسی لونڈی کو بھی اجازت تھی, لیکن وہ چابی والا آپ کو واپس کر دیتا تھا. اور اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ جس وقت ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اسے عطا کروں گا. اللہ کا وعدہ تھا آپ کے ساتھ. یہ اس میں وہ بات پوشیدہ ہے. اور جو شیعہ مذاہب کے لوگ ہیں ان کی جو تفسیریں ہیں اس میں ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد جو ہے آپ کو اس میں بشارت دی گئی حضرت فاطمہ کی ولادت کی, اور آپ کی نسل انسانی جو ہے اہل بیت کی وہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے. تو ایک اینگل ان کے یہاں یہ بھی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی اس میں شامل ہی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس میں بھی قرآن کی آیتیں ہیں. جب اہل بیت کی آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن حسین کو بلا کر ایک کمبل میں اپنے ساتھ کر لیا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہے. پھر آپ نے ہدایت بھی کی لوگوں کو جاتے ہوئے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا. یہ بھی کہا حضرت حسن اور حسین سے کہا اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں, لوگوں سے موقع تم بھی ان سے محبت کرو. تو یہ بھی ایک اینگل ہے جو اہل سنت کی تفسیروں میں نہیں ہے, لیکن اہل تشیع کے یہاں اس اینگل کو لایا گیا ہے. دوسری سب سے بڑی بات جو ہے بے شمار احادیث کوثر کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں جب سارے انسان پیاسے ہوں گے, عطش پیاس کر رہے ہوں گے, اس وقت جو ہے مجھے حوض کوثر عطا کیا جائے گا. حوض جو ہے ایک تالاب ہوگا جس میں جنت سے 2 نہریں آ کر اس میں گر رہی ہوں گی, اور وہاں جو پیالے ہوں گے وہ ہیروں کے اور موتیوں کے پیالے ہوں گے, اور میں لوگوں کو وہ پیش کروں گا, اور وہ جو ایک مرتبہ اس کو پی لے گا تو پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگیں گی. اور اس سلسلے میں بڑی عبرت انگیز احادیث بھی ہے کہ بہت سارے میرے ساتھی ہوں گے جو وہاں میرے پاس آئیں گے
تو انہیں حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو پھر کہیں گے یار یہ تو میرے ساتھی ہے، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد جو ہے دین میں بڑی خرابیاں پیدا کر لی۔ پھر دیکھیے پانی جو ہے وہ زندگی ہے انسان کی۔ یہ بھی فرمایا کہ میں آخرت میں اپنی امت کے افراد کو ان کے اعضائے وضو سے پہچان لوں گا۔ یعنی ہم جو وضو کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ، سر، دونوں ہاتھ، دونوں پنجے جو ہے وہاں چمک رہے ہوں گے، ان سے جو ہے وہ ایک دم سپارکنگ جیسی چمک نکلے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے ہر فرد کو، یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کو میں اعضائے وضو سے پہچان لوں گا، اس کی اعضائے وضو سے پہچان لوں گا۔ بہت اور حدیث ہے حوض کوثر کے سلسلے میں، حضرت عائشہ سے، حضرت جابر سے، حضرت ابو ہریرہ سے، تو وہ نہر کے بارے میں بڑی تفصیلات ملتی ہے کہ وہ اس طرح کی نہر ہوگی، یہ ہوگا۔ صحابہ انصار کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا، انصار صحابہ کو۔ اس میں ایک حدیث یہ آتی ہے کہ خلافت جو ہے قریش کا حق ہے، اور حوض کوثر پر سب سے پہلے میرے انصار صحابہ مجھ سے آ کر مل لیں گے۔ یہ فضیلت ان کو وہاں حاصل ہے، مہاجرین پر انصار کو یہ فضیلت ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اے میرے انصار صحابہ، تم میرے بعد دیکھو گے کہ بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، لوگ خود غرض ہو جائیں گے، دنیا پرست ہو جائیں گے، تو تم صبر کرنا، اور حتیٰ کہ تم سب سے پہلے مجھے حوض کوثر پر آ کے مل لو گی۔ بڑی بشارت تھی۔ ہم لوگ تو اس بشارت کو اتنا جان نہیں پاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت بہت دور ہے، کب ہوگی، کیا ہوگی، ایک انفارمیشن ہے۔ یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے دے دیا، عطا کر دیا، تو یہاں سے تو ہر شخص چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی دائمی زندگی نہیں ہے، اور ہم اتنی عمر گزار چکے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھے تو ایسا لگتا ہے چند دن کی بات تھی، ارے ابھی یہ تھا، ارے ابھی وہ تھا، ابھی تو وہاں اسکول جاتے تھے، ابھی کالج جاتے تھے، ابھی یہ کرتے تھے، ابھی وہ کرتے تھے۔ مجھ کو بہت سے افراد جو ہے ملتے ہیں، کوئی 40 سال بعد، میں ابھی کچھ دورے کر رہا ہوں نا، مختلف شہروں میں جا رہا ہوں، تو جوانی میں جن کے ساتھ گزاری تھی یا اسکول کالج میں جن کے ساتھ تھا وہ کبھی ملتے ہیں، تو میں بتاتا ہوں ان کو، تو میں ان کو بولتا ہوں ارے اتنے بوڑھے ہو گئے، اور وہ مجھ کو بولتے ہیں ارے اتنے بوڑھے ہو گئے۔ تو ابھی کی تو بات تھی۔ تو آدمی دیکھو کسی کا جو شکل ہوتی ہے نا، جس عمر میں گزارے وہی یاد رہتی ہے اس کو، پھر غور سے دیکھنے پہ سمجھ میں آتی ہے ارے یہ تو کٹی صاحب ہے یار۔ تو پھر کہتا ارے تم اتنے بوڑھے ہو گئے، وہ ہم ان کو کہتے ہیں اتنے بوڑھے ہو گئے، ارے یار اتنی چلی وہ ہم بوڑھے ہو گئے، پھر یہ ساری باتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو زندگی یہاں کیا ہے، 1 یا 2 دن، 3 دن۔ آخرت میں پوچھا جائے گا اٹھا کر کتنے دن رہے، کہا انسان کہے گا 1 یا 2 دن، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پانی انسان کی زندگی ہے، اور سب سے پیاس صرف پانی کی نہیں ہوتی، پیاس جو ہے صرف پانی کی نہیں ہوتی، ہم اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں، یہ اس کی مجھے پیاس ہے، اس کی مجھے پیاس ہے۔ سکون جیسے آدمی تھکا ہوا آئے، دھوپ سے آئے، اور اس کو تھوڑی دیر بعد ٹھنڈے پانی کا گلاس مل جائے تو کتنی فرحت آتی ہے اس کو۔ ٹھیک اسی طرح سے بے چینی میں اگر سکون حاصل ہو جائے، کسی چیز کی جستجو ہو، جیسے حق کی جستجو ہو، کسی کی ریسرچ کی جستجو ہو، لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں، ریسرچ میں لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں کہ جو لوگ افریقہ کے جنگل میں 40 سال گزار چکے ہیں مختلف بیماریوں کی دواؤں کی ریسرچ میں،
کتنے لوگ ایسے ہیں جو آثار قدیمہ میں ریسرچ کر رہے ہیں، لینگویجز دیکھ کر رہے ہیں، ٹینٹ میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، زندگیاں گزار دیتے ہیں، تو ان کا سکون اس میں ہے کہ جو چیز انہیں پھر حاصل ہوتی ہے اس پر وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ عام انسان جو ہے وہ کیا ہے، وہ مٹیریل میں سکون ڈھونڈتا ہے، بنگلہ لے لوں، گاڑی لے لوں، پراپرٹی لے لوں، یہ لے لوں، وہ لے لوں، ایسا لباس پہن لوں، تو اس میں سکون ہے نہیں، اس میں سکون نہیں ہے۔ لیکن ان سے پوچھو، اب نیوٹن سے پوچھیں آپ سکون کہاں میں ہے، کئی سال اس نے اسی میں لگا دیا، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ جیمس ویٹ سے پوچھے، کئی سال اس میں لگا دیا اس نے، جب ایک ریسرچ سامنے آئی تو اس کی پیاس بجھ گئی، معلوم ہوتا ہے اس کو حوض کوثر کا پیالہ مل گیا ہو۔ تو اس طرح زندگی میں انسان کی بہت ساری پیاس ہوتی ہے جو پوری نہیں ہوتی، لیکن جستجو رہتی ہے، حق کی جستجو۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب سب سے بیزار تھے، اب سوچتے تھے کہ میرا خدا کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس وقت تو کوئی علم نہیں تھا، توحید جو ہے پوری دنیا سے غائب ہو چکی تھی، یا تو خدا بت تھے یا خدا جو ہے وہ بادشاہ تھے، نمرود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دن رات گھوما کرتے تھے، کبھی چاند کو دیکھ رہے ہیں، کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ستارے کو دیکھ رہے ہیں، کہاں ہے خدا میرا؟ تو وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جستجو کے بعد پھر آپ کو ایک طرح کا ساکشاتکار ہوا، الہام ہوا، اور یہ ہوا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہی میرا خدا ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے، اور پھر انہوں نے اس خدا کا تعارف، اس خدا کا انٹروڈکشن پوری دنیا میں کرایا، پورے انسانوں میں کرایا، جو ایک ہے، ایک میو ہے، اس کو آکار نہیں دیا جا سکتا، اس کو شیپ نہیں دیا جا سکتا۔ اور جتنی دنیا میں چیزیں تم دیکھتے ہو، چراچر سرشٹی جو ہے وہ سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کو کسی مٹیریل فارم میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مٹیریل سے تو لیمیٹیشن آ جاتی ہے، وہ لامحدود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس خدا کو انسان اس وقت نہیں بالکل جانتے تھے دنیا کے، اور جب آپ پر کوئی ایمان لاتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا، یعنی خدا کا تصور اس طرح سے تھا کہ ابراہیم والا خدا۔ مصر میں، فلسطین میں، کہیں جہاں بھی آپ لوگوں نے ایمان لایا، جو بائبل کو پڑھیں گے دونوں ٹیسٹمنٹ میں تو آپ کو یہ ملے گا، ہم نے ہیبروز گاڈ، ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے، سورج کو ڈبوتا ہے۔ نمرود نے پوچھا تیرا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو پیدا کرتا ہے اور جو مارتا ہے، پیدا کرتا ہے جو موت دیتا ہے۔ کہا کہ میں تو جس کو چاہے پیدا نہ ہونے دوں، جس کو چاہے مار دوں۔ تو اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میرا خدا جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اب تو کل جو ہے مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے۔ تو وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا، حیرت زدہ رہ گیا۔ تو یہ مرکز جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، بعد کے ادوار میں پھر اس میں بت شامل آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں یہ تھا کہ آخری نبی کی بعثت ہو اور اس کعبے کو پھر سے اس کی توحید کی بنیادوں پر قائم ہو، اور ساری دنیا میں وہاں سے توحید کی دعوت کو پھیلایا جائے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کو پورا کیا۔ اللہ کے نبی کا جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت تک کے لیے ہر لمحے گونج رہا ہے، اس پوری دنیا کی فضاؤں میں ہر لمحے گونج رہا ہے۔ حالانکہ افریقہ کے جو قبائل ہے، زولو قبائل میں بھی یہ اذانیں ہوتی ہے، کہاں کہاں اذانیں، گرین لینڈ میں بھی مساجد ہے، وہاں اذانیں ہوتی ہے۔ کوئی لمحہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جہاں پر اللہ اکبر کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ آتا ہو۔ اور آپ کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں،
ہر ایمان والے کے دل میں نے مکے میں لوگوں کو کم روتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے مدینے میں دیکھا کہ لوگ زار زار روتے ہیں، بے قابو رہتے ہیں، جب وہاں سے گزرتے ہیں تو بے قابو رہتے ہیں، سبز گنبد کو دیکھ کر ہی لوگ جو ہے وہ جی ایک دم بھرنے لگتا ہے، بھر جاتا۔ میں رمضان المبارک میں بتاؤں، رمضان المبارک میں میں کووڈ سے پہلے وہاں گیا تھا، 1.5 مہینہ وہاں رہ گیا۔ تو پہلے تو مکہ مکرمہ میں 10 دن رہا، پھر مدینہ میں آیا، تو ہمارے ٹور والے پوچھتے تھے کہ اب کب مکہ جائیں گے آپ، بتائیے۔ 12 دن ہو گئے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، بزرگ تھے، وہ بھی کئی بار عمرہ کر چکے ہیں، وہ کہنے لگے چلو ابھی مکہ مکرمہ چلیں گے۔ میں نے کہا یار ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی جی بھر جانے دو۔ تو انہوں نے کہا کبھی جی نہیں بھرے گا، مر بھی جاؤ گے تو جی نہیں بھرے گا۔ تو اللہ کے رسول کی محبت اس طرح کی، گنہگاروں کے دل میں محبت ہوتی ہے، بتائیے، گنہگاروں کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ جو آپ کے باغی ہے، جو آپ کا نافرمان ہے، اس کے دل میں بھی آپ کی محبت ہے۔ کوئی انسان ہو، کمیونسٹوں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو کوثر میں شامل ہے، انعامات میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا کہ وہ سارے ساتھی ابتر ہو گئے آپ کے، جو پورے قریش میں جن کا نام، پورے عرب میں جن کا نام تھا، پورے عرب ان کا احترام کرتے تھے، سرداران قریش کا، لیکن اب جو ہے فتح مکہ کے بعد جو ہے ایک ہی نام رہا، ان کی اولادیں بھی اسی نام کو لے کے چلی سب جگہ، اپنے باپ کے نام کو نہیں لے کر چلی۔ حضرت عمر بن العاص جو ہے، ان کے باپ جو تھے عاص بن وائل، اس نے بھی کہا تھا آپ کے بچوں کے انتقال پر، محمد اب تم جڑ کٹے ہو گئے ہو، ابتر ہو گئے ہو۔ لیکن وہ مصر کو فتح کیا انہوں نے، اور وہاں جا کے اسکندریہ میں بھی اذان دلوائی، اس میں اپنے باپ کا نام نہیں، اپنے باپ نے جس کو ابتر کہا تھا اس کا نام مسجد سے گونجتا رہا، یہ ہوتا رہا۔ اور ان کے باپ نے بھی آپ کو بہت تکلیف بچائی تھی، ولید بن مغیرہ نے، خالد بن ولید کے باپ نے۔ جب روم فتح ہوا تو دمشق میں سب لوگ موجود تھے، ابو سفیان بھی تھے، اور وہاں پر ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، اور خالد بن ولید بھی تھے۔ تو اسکندریہ میں جب اذان دی گئی تو انہوں نے اپنے باپوں کے نام نہیں لیے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا، بلکہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجتی تھی۔ جہاں نئی زمین پر گئے وہاں اللہ اکبر کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نام سے ہر مسلمان کے دل کو تسکین ملتی ہے، اس نام سے ہر مسلمان کے دل میں محبت کے جذبات آتے ہیں، اس نام سے ہر مسلمان کی آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ تو یہ نام ایسا ہے۔ بہت سارے غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے، خاص طور سے شاعروں کو نام محمد سے محبت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کنور مہندر سنگھ بیدی ایک شاعر ہیں، اب تو انتقال ہو گیا، انہوں نے نعت کہی ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلمانوں کا ہی اجارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی ہے، میرے دل میں بھی عشق ہے محمد کا، تو میں اس کا کیا علاج کروں میں؟ تو اس طرح سے آپ کی شخصیت کا احترام، آپ کی شخصیت سے محبت جو ہے ہر گنہگار کے دل میں ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے شرابی کے دل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ڈرگ والے کے دل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو بالکل ہی ایسی عورتیں کبھی کبھی میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتی ہے، باندرا سے یا کاٹر روڈ سے، کہاں سے، سلیو لیس لباس بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی حدیث سناتا ہوں تو وہ پلو سر پہ رکھ لیتی ہے احترام میں۔ یہ چیز
جو ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی، اور ہم جیسے گناہ گار لوگ بھی وہاں آنکھیں نیچی کیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی رحم فرمائے۔ اب یہ ساری نعمتوں کے بعد آپ سے کہا گیا ہے کیا کروں؟ ہر صاحب نعمت کے لیے اس میں سبق ہے، اللہ کی مرضی ہے، کیا کرو؟ اللہ کی مرضی ہے کہ جب تمہیں نعمتیں حاصل ہو تو تم کیا کرو؟ اللہ کے رسول کو نعمتیں حاصل اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے، دے دیا، تو کیا حکم دیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی کرو، نماز پڑھو اور اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اللہ مومن بندے کی اگر یہ کرے گا نہیں تو اس کے دماغ میں جو ہے وہ غرور آ جائے گا، فخر آ جائے گا، غرور اور فخر آ جائے گا۔ اگر وہ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ پہلی آیت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ، شکر اور تعریف صرف اللہ کے لیے۔ تو شکر کے جذبات جب نعمتیں حاصل ہو تو اس کے نتیجے میں اگر شکر کے جذبات نہیں پیدا ہوئے تو فخر و غرور آ جائے گا، اور فخر و غرور جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے، خدا سے دور کر دیتا ہے، نماز سے دور کر دیتا ہے، نمازیں بھی اس کی ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں۔ تو جو نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی بتاتا ہے۔ فاتحین جو ہوتے تھے، کسی ملک کو، کسی شہر کو فتح کرتے تو بڑے جشن کے ساتھ اور ہاتھی پر یا گھوڑے پر اونچی گردن کیے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ یہ انسانوں کا رویہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر مینا کے راستے سے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اونٹ پر آپ سجدے کی کیفیت میں تھے اور روتے جا رہے تھے، ناقے پر سوار تھے اور سجدے کی کیفیت میں تھے، روتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے کمزور بندے کی مدد کی۔ جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مشن تھا، جہاں آپ کو جان بچا کے نکلنا پڑا تھا، وہاں آپ نے 10,000 کے لشکر کے فاتح کی حیثیت سے آپ نے داخل۔ سعد بن معاذ جو انصاروں کے سردار تھے، وہ ایک لشکر، وہ جھنڈا ان کے پاس تھا، بہت بڑا اسٹیٹ منصب ہوتا ہے وہ، انہوں نے جوش میں یہ کہہ دیا کہ آج انتقام کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچائی گئی، آپ نے ان کو اس سے ڈسمس کر دیا اور ان کے لڑکے کو جھنڈا دینے کے لیے کہا اعلان کرو آج معافی اور درگزر کا دن ہے۔ یہ ہے نماز اور اس کا شکر کا یہ کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں ہم کو دے دنیا میں، اس پر جب اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ یہ فخر کی چیزیں نہیں ہے دنیا کی نعمتیں۔ دنیا کی نعمتیں جو ہے اس لیے اللہ دیتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے بندہ، اور شکر بہت مشکل کام ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر آسان ہے، شکر بہت مشکل ہے۔ جو لوگ صاحب اقتدار ہوئے ہیں، جو لوگ مال دولت کی فراوانی جن کے یہاں رہی ہے، جن کے پاس مناصب رہے ہیں، ان کا انداز اور ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ جو رہا ہے عام زندگی میں، تاریخ انسانی میں، وہ ہمیشہ جو ہے فخر کا رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا رہا ہے، اور خدا سے غافل ہو جاتا ہے انسان نعمتوں کی کثرت سے، خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب کسی قوم کو ہم عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں،
عیش پرستی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے چیدہ افراد ملتے ہیں، بہت شاذ ملتے ہیں تاریخ میں، جنہوں نے جو ہے شکر کا حق ادا کیا ہو، شکر کا حق ادا کیا ہو۔ ورنہ عام طور پر جو ہے انسان نعمتوں کے معاملے میں شکر میں فیل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان پسند ہے کہ اللہ کی نعمتیں انہیں حاصل ہو تو ان کے دل میں شکر کے جذبات ہو۔ وہ اب نماز کیا ہے؟ سجدے کا نام ہے، اللہ کی راہ میں جھک جانے کا نام ہے۔ اور دوسری چیز ہے قربانی۔ جب تک کہ انسان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ نہیں پیدا کرے گا، اس وقت تک کہ وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کو اللہ کی محبت پر جو ترجیح دے گا، وہ پھر دنیا میں اس کو ایمان کی حلاوت نہیں حاصل ہوتی۔ قربانی کا جو ابتدا ہے وہ آپ جانتے ہیں، حضرت اسماعیل کی قربانی سے شروع ہوئی ہے۔ قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل سے شروع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے معروف یعنی جو ویل نون 2 نسلیں چلی ہیں، ایک حضرت اسحاق سے، اس میں بھی انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل سے، وہ بھی ایک امت تھی، یہ بھی ایک امت ہے۔ اسحاق سے جو امت چلی ہے تو وہ قربانی کا ان کے یہاں وہ تاریخی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے جو یہاں ہے۔ اور یہی بات ہے قرآن پاک میں جو آیت آئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ مومن کون ہے؟ جنت کے بدلے میں اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان اور مال دے دیا ہے، جب موقع آئے گا دے دے گا۔ یہ مطلوب ہے قرآن کی آیت ہی ہے۔ تو یہ امت ذبیح امت ہے، اسماعیل کی صلب سے جو امت چلی ہے، یہ امت ذبیح امت ہے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والی امت یہ ہے۔ جب تک کہ امت میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا، یہ امت اللہ کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا میں اگر پڑ گئے، کتنا حصہ ہمارا دنیا حاصل کرنے میں لگتا ہے اور کتنا حصہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں لگتا ہے، لوگوں کی خدمت میں لگتا ہے، قربانی میں لگتا ہے۔ اور اب تو قربانی سب ٹیکنیکل چیزیں ہو گئی ہے، سب ٹیکنیکل چیزیں ہو گئی ہے۔ اب قربانی ہی کو دیکھ لیجئے آپ، میں نے دیکھا ہے ہمارے جاننے والوں میں 150 بکرے لاتے ہیں لوگ، اور اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، نہ کوئی کیفیت ہے نہ کچھ ہے، کیا ہے۔ لاتے ہی کلیجی کے ناشتے کی بات ہوتی ہے 1 ہفتے پہلے ہی، اور قربانی بھی ایک فخر کی بات ہو گئی ہے، یا ایسا بکرا لایا، ایسے بکرے لایا، یہ بکرے لایا ہو، اس کی نمائش ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیثیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری قربان کرتے تھے جو پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری ذبح کرتے تھے جو پورے خاندان کے لیے کفایت کر جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ ذبح کیے، 1,24,000، بعض روایتوں میں 63,000 حاجی تھے، اور سب کو گوشت ضروری تھا۔ 100 اونٹ ذبح کیے اللہ کی راہ میں، 63 اونٹ تو اپنے دستے مبارک سے آپ نے ذبح کیے، اور 37 اونٹ جو ہے وہ حضرت علی سے کہا کہ تم اس کو ذبح کرو۔ لیکن ہر سال قربانی آپ کیسے کرتے تھے؟ ہر سال جو ہے 2 خوبصورت چتکبرے بکرے یا دمبے آپ خریدتے، ایک پوری اہل بیت کی طرف سے جس میں 9-10 انبیاء، یہ امہات المومنین بھی شامل ہوتی تھی، وہ بھی الگ الگ قربانی نہیں کرتی تھی، ایک قربانی پوری اہل بیت کی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے قربان کرتے تھے۔
پوری امت کی طرف سے، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے پوری امت کا باپ کی حیثیت ہوتی ہے، ان کی بیویاں پوری امت کی ماؤں کی حیثیت رکھتی ہے، تو آپ پوری امت کی طرف سے کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ 100 بکرے آپ نے ہر سال ذبح کیا ہو، حالانکہ بعد میں تو آپ پورے جزیرۃ العرب کے مالک ہو گئے تھے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے خزانے آپ کے پاس تھے، بکری اونٹوں کے غلے بیت المال میں چلے آتے تھے، لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اب جو ہے وہ جو بات ہے کہ ایک شخص جتنے بالغ افراد ہے سب اگر صاحب نصاب ہے تو سب ایک ایک بکرا ذبح کریں۔ دراصل کیا ہے، ایسے حالات بھی رہے ہیں کہ بہت سے دیہاتوں میں زمینداری تھی، 1-2 آدمی صاحب مال ہوتے تھے، باقی گاؤں پورا قربانی نہیں کرتا تھا، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اتنے جانور ذبح کریں کہ سارے گھروں میں گوشت پہنچ جائے۔ اس میں فقہاء نے یہ حکمت کے تحت وہ بات کہی ہے، حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آتی کہ ہر شخص قربانی کرے، ایسی بات نہیں آتی۔ اور اتنی کثرت سے قربانیاں جب شہروں میں جیسے بمبئی میں ہے، اتنے گوشت کی افراط ہوتی ہے، تو دیہاتوں میں یا یہاں وہاں جا کے قربانی کرے تو شاید وہ، اور پھر اس کا پیسہ بھی بہت ضائع ہوتا ہے، وہ پیسہ دوسرے کاموں میں لگ سکتا ہے جتنی ضرورت ہو۔ قربانی کے گوشت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ایک شخص کا بڑا خاندان ہے اور اس کے پاس ایک ہی جانور ہے تو پورے جانور کو وہ کھا سکتے ہیں پورے خاندان والے، اس کو تقسیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اجازت دی گئی ہے اس کی۔ حالات اور سچویشن کے اعتبار سے مسائل بدل جاتے ہیں۔ یہ دین جو ہے یہ کوئی روڑی اور ٹیکنیکلٹی کا دین نہیں ہے، یہ تو اسپریچولیٹی کا دین ہے اور عقل والا دین ہے۔ وہ بات جو عقل میں بیٹھتی ہو وہ دین کے مطابق ہے، اور دین نے اس میں وسعت رکھی ہے، اور مثالیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی ہے کہ 1,63,000 لوگ ہیں تو آپ جو ہے 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں اور پھر ہر سال 2 بکرے ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز شہروں میں دیکھیں گے آپ کہ 150 بکرے ذبح کرنے والے تو میں جانتا ہوں ان کو، باندرا میں رہتے ہیں، اور 10 بکرے 20 بکرے 50 بکرے یہ بھی بہت ہے۔ تو یہ افراط و تفرید بہت ہو گئی، اصل میں ٹیکنیکلٹی بڑھ گئی ہے جس کو روڑی بات کہتے ہیں۔ اس نمازیں بھی ٹیکنیکل ہو رہی ہے، قربانیاں بھی ٹیکنیکل ہو رہی ہے، ساری چیزیں۔ حالانکہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو قربان کیا اور کس کے لیے قربان کیا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا فرمان، اس کی مرضی سب چیز پر غالب ہو۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی دنیا میں پوری ہو، اور ہر نبی کی یہ آرزو رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو بائبل میں آتی ہے اس میں یہ آتی ہے، اے میرے خداوند خدا، جس طرح تیری مرضی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں دنیا میں بھی پوری ہو۔ یہ آرزو ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی نئی بات ہے، اللہ کے رسول ہی کی بات ہے، ہر نبی کی بات ہے۔ اگرچہ کہ کامیابی ناکامی اللہ کی ہاتھ میں ہے، رزلٹ یہاں نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ کی مرضی پوری ہو، اللہ سے محبت لوگوں کو پیدا ہو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو فالو کرنے کی جذبہ ہو، اور ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اسی میں آدمی زندگی بھر اس کو احتیاط سے فالو کرتا رہے ہر معاملے میں۔ یہ نہیں کہ اپنی خواہشات الگ ہے اور نماز الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو قربانی میں صرف یہ نہیں ہے کہ اب جانور قربان کرو، قربانی کا مطلب تو وہ وہاں سے ملتا ہے۔ یہاں آپ بکرا ذبح کرتے اس کو قربانی کہہ رہے ہیں، قربانی اصلاً وہ ہے کہ ایک باپ اپنا اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں۔ تو اللہ کی مرضی میں ہر خواہش کو سرنڈر کر دیں، یہ ہے قربانی کا معاملہ۔ وقت تو ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ تھوڑا حصہ آخر میں رہ گیا ہے تو اس کو اگلی بار کریں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور حوض کوثر پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔